بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محبت کے واسطے یہ دو نقوش آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زبردست اور لاجواب ہیں۔ ایک نقش آپ نے بازو پر باندھنا ہے اور ایک نقش آپ نے ہوا میں لٹکانا ہے۔ محبوب بے قرار ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جاگے گی۔ دوستو، محبت کے نقوش میں بہت کم دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ نورانی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے آپ نے غلط استعمال نہیں کرنا، نقصان اٹھاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلط استعمال ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے نقصانات میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ اس وجہ سے میں بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ محبت کے نقوش، عداوت کے نقوش، ہلاکی کے نقوش یہ بہت کم دیتا ہوں۔ لوگ بہت سمجھتے نہیں ہیں، جذبات میں آ کر کسی کے لیے جو ہے نفرت کا یا بغض کا یا ہلاکی کا تعویذ کر لیتے ہیں اور خود اس نقصان میں پھنس جاتے ہیں، اور جو عذاب کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ان پر خود مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کے نقوش ہزار بار منع کرنے کے باوجود جو ہے اس کو جو ہے غلط استعمال کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ نوری چیزیں ہیں، ان سے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نقصان اٹھاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ بعض ساتھی ہیں غلط استعمال کرتے ہیں منع کرنے کے باوجود، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، کرتے ہیں وہ کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ محبت کا نقش لکھتے وقت آپ کے پاس جو ہے بخور لگا ہو، کوئی خوشبو اگربتی جل رہی ہو، اسی طرح آپ جو ہے اس کو جب لکھیں انار کی لکڑی سے لکھیں، مشک و زعفران سے لکھیں، آپ کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ماحول بنا ہونا چاہیے، پھر یہ محبت کا جو نقش ہے یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ محبت کا نقش فائدہ نہیں دیتا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ رجال الغیب ہم نہیں معلوم کرتے ہیں کہ رجال الغیب اس وقت کہاں ہیں۔ یہ دوسری باتیں ہیں، بس اللہ کا نام لے کے کر لیا کریں۔ یہ رجال الغیب ہو گئی، یہ باتیں ان کو سیکھنے میں اب ہر بندے کو تو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرف اس کو آپ نے منہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو بس اللہ کا نام لے کر اگر آپ کسی کے لیے جائز اور ضرورت کے وقت کہ یہ جو ہے اگر ہم یہ محبت کا نقش نہیں کریں گے تو نقصان کا خطرہ ہے، تو ان چیزوں کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے ہو گئے، یا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مناسب رشتہ ہے، اچھا رشتہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے علماء اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں، یہ چیز آپ پر واجب نہیں ہے کہ کوئی رشتہ آپ کو پسند آ گیا اور وہ دے نہیں رہے اور آپ بس بول رہے ہو کہ مجھے وہی رشتہ مل جائے۔ بعض مرتبہ ہمارے بزرگ اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ ایک چیز اس پر مسلط کر رہے ہو۔ احتیاط سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ احتیاط سے۔ تو یہ نقش آپ دیکھ لیں، ایک نقش ہے لفظی اور ایک نقش ہے عددی۔ جو آپ لفظی نقش دیکھ رہے ہیں، اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈبہ تیار کرنا ہے، 786 لکھنا ہے اور پہلی لائن سے شروع کرنا ہے۔ یحبونہم پہلے ڈبے میں آئے گا، کحبی دوسرے ڈبے میں، اللہ تیسرے ڈبے میں، والذین چوتھے ڈبے میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری لائن میں آئیں گے، اب کحبی آئے گا اور یحبونہم اوپر تھا اب نیچے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں اللہ، تیسری لائن میں والذین، چوتھی لائن میں آمنو۔ اسی طرح نیچے آئیں گے، کحبی اوپر تھا نیچے نہیں ہے، لفظ اللہ آ گیا، والذین آمنوا اشد حبا، نیچے لفظ اللہ بھی نہیں ہے، اب والذین آ گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پوری آیت جو ہے، جو محبت کے لیے جو عمل استعمال کیا جاتا ہے، جو آیت لی جاتی ہے وہ پوری کی پوری وہ پوری ہو گئی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ نقش اگر کوئی آپ کے قریب ہے، آپ اس کو پلائیں نا، بڑا ہی زبردست تاثیر رکھتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر کسی میٹھی چیز میں حل کر کے اس کو کھلا دیں، پلا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر دور ہے تو پھر یہ نقش اپنے دائیں بازو پر باندھنا ہے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے بائیں بازو پر باندھے گی۔ اسی طرح یہ جو دوسرا نقش ہے عددی نقش، دیکھ لیں، اس کو آتشی چال سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ آتشی چال کل میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ آتشی چال پر کرنے کا طریقہ 34 کا نقش، وہ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ نقش آپ نے پر کرنا ہے۔ پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں 243 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری لائن کے تیسرے ڈبے میں 244 اور تیسری لائن کے چوتھے ڈبے میں 245۔ سب سے آسان قاعدہ یہ ہے کہ نقش جب بھی لکھا جائے چھوٹے عدد سے شروع کیا جائے۔ دیکھیے، اب اس پورے ڈبے میں آپ دیکھیں 243 سب سے چھوٹا عدد ہے، اس کے بعد 244 ہے، 245، 246، 247، 48، 49، 50، اسی طرح چلتا رہے گا۔ پہلی لائن کا جو چوتھا ڈبہ ہے اس میں 255 آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 255 نہیں ہے، یہ 250 ہے، ٹھیک ہے، 250 ہے یہ، اس کو 250 کر لینا۔ 250 کے بعد تیسری لائن کے دوسرا ڈبہ دیکھیں 251 ہے، اس کے بعد چوتھی لائن کا چوتھا ڈبہ دیکھیں 252 ہے، پہلی لائن کا تیسرا ڈبہ 253 ہے، دوسری لائن کا پہلا ڈبہ 254 ہے،
दूसरी लाइन का चौथा डब्बा 255 है, पहली लाइन का दूसरा डब्बा 256 है, चौथी लाइन का पहला डब्बा 257 है, तीसरी लाइन का तीसरा डब्बा 258 है। ठीक है, आपका नक्श पूरा हो गया है। और ये वाला नक्श आपने हवा में लटकाना है। ठीक है, हवा में लटका दें, किसी दरख्त पे बांध दें, किसी ऊंची जगह लटका दें कि ये हवा से हिलता रहे। ठीक है, ये वाला नक्श आपने हवा में लटकाना है। उससे पहले वाला नक्श अगर आप पिला सकते तो पिलाएं, नहीं पिला सकते तो बाजू पर बांध लें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और एक और बात बताता चलूँ कि मोहब्बत के नकूश शुरू माह में लिखे जाएँ। जैसे अभी महीने की शुरुआत है, इसमें आप लिख लें, इतवार के दिन लिख लें, पीर के दिन लिख लें, जुमेरात को लिख लें, जुम्मे को लिख लें। ठीक है, और सुबह के वक्त लिखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।